خوبصورتی اور زرخیزی کے حوالے سے وادی کرم اپنی مثال آپ ہے۔ بدلتے موسم یہاں کا خاصہ ہے، اور جب طوفانی بارشوں کا سلسلہ شروع ہو جائے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سخت گرمی کے موسم میں بھی جیسے سردیوں کا موسم لوٹ آیا ہو۔ لیکن ایک عرصے سے ان برف پوش پہاڑوں اور قدرتی مناظر سے مالا مال کرم ایجنسی کی دلکشی کو کسی کی نظر لگ گئی ہے۔ یہاں بسنے والے قبائل کے درمیان پہاڑ، جنگل، زمین اور پانی کے تنازعات نے بالآخر فرقہ وارانہ نفرتوں کے ایسے بیج بو دیے ہیں جس نے یہاں کا امن و امان تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ کرم ایجنسی سنی اور شیعہ فرقوں میں بٹ کر رہ گئی ہے، اور حالت یہ ہے کہ دونوں فرقوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی نقل و حرکت اپنے ہی علاقوں تک محدود ہو گئی ہے۔ صورتحال کچھ اس طرح ہے۔ میں جہاں کھڑا ہوں یہ غزہ کی پٹی بھی نہیں ہے اور واگا سرحد بھی نہیں، بلکہ بالش خیل کی یہ پاٹک توری قبیلے اور بنگش قبیلے کے درمیان ایک سرحد بن گئی ہے۔ کرم ایجنسی میں بالعموم اور صدہ میں بالخصوص طالبان کی آمد کی وجہ سے حالات بہت خراب ہو گئے تھے، اور حکومتی عملداری بحال کرنے کے لیے فوجی آپریشن کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ صورتحال یہ تھی کہ صدہ شہر کے بالکل عقب میں دہشت گردی کی تربیت حاصل کرنے کے لیے مراکز بنا دیے گئے تھے۔ ان تربیتی مراکز میں طالبان مخالفین اور اغوا برائے تاوان کے غرض سے اٹھائے جانے والے افراد کو ان عقوبت خانوں میں رکھا جاتا، تاہم سیکورٹی فورسز نے کارروائی کر کے علاقے کا کنٹرول حاصل کر لیا۔ ہم نے ان کے ٹریننگ کیمپس جس میں ششو گونڈ شامل ہے اور بدامہ اور تندو وہ پاسز ہیں جہاں سے تیرا ویلی اور خیبر سے وزیرستان کی طرف ٹیررسٹ کا آنا جانا ہے، اور اس علاقے میں ان کے مختلف کیمپس تھے اور اغوا شدگان کو وہاں لے جایا جاتا تھا۔ ان کیمپس کو ہم نے الحمدللہ مائن فیلڈ کے اندر سے اٹیک کرتے ہوئے ان کیمپس کو ڈسٹرائے کیا، ان ٹنلز کو قبضہ میں کیا، اور اس کے بعد اس علاقے کو بھی ہم نکالنے میں ان کے ہاتھوں سے کامیاب ہوئے۔ طالبان تو کرم ایجنسی سے چلے گئے ہیں، تاہم فرقہ واریت کا دیرینہ مسئلہ جوں کا توں موجود ہے۔ اگست 2007 کو ہونے والی خونریز لڑائی میں دونوں طرف سے 2000 سے زیادہ افراد مارے گئے، ہزاروں زخمی ہوئے اور 950 خاندان بے گھر ہوئے۔ پرچنار سے ایک فرقے کے لوگوں کو مکمل طور پر نکال دیا گیا اور صدہ کے آس پاس 40 دیہاتوں کو نظر آتش کر دیا گیا۔ مگر اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دونوں فرقوں سے تعلق رکھنے والوں کو احساس ہو گیا ہے کہ ایک دوسرے کے بغیر امن کی بحالی تو درکنار ان کا گزر بسر کرنا بھی ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ ایگریمنٹ میں سب سے بڑا فیصلہ یہ ہوا ہے کہ وہ دونوں پرچنار سے جو صدے سے ڈسپلیس ہو چکے ہیں وہ صدہ جائے، اور جو اہل سنت والے پرچنار سے جا چکے ہیں وہ پرچنار آ جائے۔ لیکن 2 سال ہو چکے ہیں، ابھی تک فیصلہ ہوا ہے، دونوں فریق کو اس پر راضی ہے اور بار بار مطالبہ کرتی ہے حکومت سے کہ اس مری ایگریمنٹ کو امپلیمنٹ کر دے، لیکن کوئی سننے والا نہیں ہے۔ ہم پہ یہ چیز مسلط کی گئی ہے، ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم لوگ اپنے وطن کو واپس جائیں گے اور اپنے جو ہمارے گھر بار تھے ان کو دوبارہ آباد کریں گے، اور اس میں جتنی بھی لوگ کوشش کر رہے ہیں تو میں ان کا اپنے تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ 2008 میں مری میں ہونے والے 50 رکنی مشترکہ جرگہ کے فیصلے کی روشنی میں حکومت سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ 2007 میں پارچنار اور 1982 میں صدہ سے نکالے گئے خاندانوں کو واپس اپنے علاقوں میں آباد کیا جائے، تمام زمینی راستے عام لوگوں کے آمد و رفت کے لیے کھول دیے جائیں، نقصانات کا ازالہ کیا جائے، معاہدے کی خلاف ورزی کرنے والوں کو سخت سے سخت سزا دی جائے، اور تباہ شدہ املاک کی ہنگامی بنیادوں پر ازسر نو تعمیر کا کام شروع کر دیا جائے۔ لیکن تاحال حکومت اس معاہدے کو عملی جامہ پہنانے میں کامیاب نہیں ہو سکی ہے۔ صدہ میں تباہ شدہ دیہاتوں اور پارچنار میں جلائے گئے اور لوٹے گئے گھروں کی طرح ایجنسی ہیڈ کوارٹرز اسپتال کی حالت بھی ایسی ہی ہے، اور پتہ نہیں ان سب کی دوبارہ آباد کاری کا عمل کب شروع ہوگا۔ آج کامران خان کے ساتھ کے لیے کیمرہ مین سبطین بخاری کے ساتھ بہروز خان، جیو نیوز، پارچنار۔